ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. دنیا میں ایک بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر تیل کے ذخائر، اس کے علاوہ تیل کی تنصیبات کے اوپر کچھ حملے ہوئے ہیں اور ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے سعودی عرب ایسا محسوس کرتا ہے یا عرب دنیا ایسا محسوس کرتی ہے یا ایون ویسٹرن ورلڈ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے. یہ صورتحال بہت ہی سینسیٹیو ہے. آپ جانتے ہیں میں کافی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں، شاید آپ ہوا میں اڑاتے رہے ہیں اور توجہ نہیں دیتے رہے. آپ لوگ زیادہ باتیں سنتے بھی ہیں اور زیادہ باتیں کرتے بھی ہیں، حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے. ہوتھی باغی جو کہ عرب کی سرزمین پر انتشار پھیلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ایران. اوکے، اب ان کا آپسی جو بھی معاملات ہوں وہ ہوں، لیکن عرب کی پاک سرزمین، ہم اپنی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں لیکن حقیقی طور پر آپ کو پتہ ہے یہ تو ہم اپنے منہ سے لفاظی کرتے ہیں نا. مسلمانوں کے لیے حقیقی پاک سرزمین تو عرب کی سرزمین ہے، مکہ مدینہ ہے، اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اور اس کی حفاظت کے لیے ہماری قوم کے ہاتھ بھی ٹوٹتے ہیں اور ہمارے پیر بھی ٹوٹتے ہیں. تب ہمیں مصلحت یاد آ جاتی ہے، ہمیں معاملہ فہمی یاد آ جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے کہ یہ کشمیر کے لیے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن تیرے گھر کے لیے ان کو کچھ بھی کرتے ہوئے موت آتی ہے. تو یا اللہ ان کو ہدایت دے. یہ ہر وقت مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا، اور ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ آپ کے لیے شرم اور غیرت کی دعا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ڈرامے اور اس طرح کے اور یہ بٹگرام، بارہمولہ، کیل سیکٹر میں کیا ہوا اس پر آپ لوگوں کی توجہ ہے لیکن آپ کی مکہ مدینہ پہ توجہ نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں صرف آپ کے لیے نہیں، پوری مسلم دنیا کے لیے، کہ آپ لوگوں کو تھوڑی شرم آئے، حیا آئے، آپ کو سمجھ میں آئے معاملہ کتنا گڑبڑ ہو جائے. میری یہ گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس سنگین مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے، دیکھیں میرے پاس میری نہ اوقات ہے نہ اتنی حیثیت ہے. چھوٹا منہ بڑی بات. میں آج یہ کہہ دوں کہ پاک فوج کو وہاں جانا چاہیے حفاظت کرنے کے لیے، پھر میں نے جیسے کہا کہ میں 2% کا اینکر، میں اتنی بڑی بات کر دوں. کل دل تو یہ کہتا ہے کہ میں کر دوں. میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں جا کے مکہ مدینہ کی حفاظت میں اپنی گردن کٹوا دوں. میرے لیے یہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہوگی. تو یا اللہ مجھے موقع دے. ان کو پتہ نہیں کب حیا آئے گی، یہ مجھے پتہ نہیں. مطلب اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، سوری برا نہ ماننا. جو سچ تھا بول دیا، کیا کروں. بزرگ نے بھی دعا دی ہوئی ہے کہ تو ٹی وی پر آئے گا تو سچ بولے گا، منہ سے حق بات نکل جاتی. معذرت چاہتا ہوں بھائی اگر کوئی چیز غلط نکل گئی، لیکن میں اپنی گردن کٹا دوں گا. آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ویسے تو آپ روہنگیا مسلمانوں کے لیے مرنے جلنے کٹنے کے لیے تیار ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر جمعے کو آپ لوگ باہر نکلتے ہو. اب تو کشمیر کے لیے بھی آپ نے عادت بنا لی ہے، لیکن عرب کی سرزمین غیر محفوظ ہو رہی ہے اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں. چلو تم لوگ تو ویسے ہی نوٹو پیسے کے پیچھے ہو نا، تو پھر سنو روپیہ پیسہ، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ناچ لو گا لو. تمہیں اس چیز کی تو پرواہ نہیں ہے نا کہ اب غیر مسلموں کو بلایا جائے گا عرب کی سرزمین کو محفوظ رکھنے کے لیے. تم نے تو معاملہ فہمی کرنی ہے. خیر میری بات کا بھائی کہیں غلط مطلب نہ لے لینا، مجھے اللہ کا خوف ہے اس لیے بول دیتا ہوں. یہاں چھوٹی سی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے. آپ یہ انہی چیزوں میں لگے رہو، یہ جو آپ کی مقامی چیزیں ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپل پارٹی. اصل میں آپ بھی پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھی غیر منطقی باتوں کے جھانسے میں آ گئے. اصل پاکستان کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں. بین الاقوامی معاشی پس منظر دنیا چلتی ہے انرجی پہ، پاور پہ. پاور مانے توانائی، کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی یا پاور کہا جاتا ہے. دنیا تب تک چل نہیں سکتی موجودہ ٹیکنالوجی پر جب تک کہ ایندھن اور تیل میسر نہ ہو. دنیا میں اکثریتی تیل گزرنے کی جو جگہ ہے جو کمرشل پوٹینشل رکھتی ہے اس کا نام ہے اسٹریٹس آف ہرمز. اگر آپ نقشے پہ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتا ہوگا، دبئی وغیرہ تو ہمارے پاکستان کے لوگ بہت زیادہ جاتے رہتے ہیں.
یہ جو عربین پیننسولا ہے یہ چند سو کلومیٹر دور ہے پاکستان سے، اور اس کا جو منہ کھلتا ہے نا وہ عین پاکستان کے سامنے کھلتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے تیل کی رسد اس پر منحصر ہے کہ پاکستان معاملات کو کیسے بہتر سنبھالتا ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کے فیور میں رہا ہوں کہ پاکستان کی نیوی کو اور مضبوط کیا جائے، پاکستان کے ڈیفنس ایکسپینسز کو اپنی جگہ منجمد نہیں کیا جائے بلکہ ان کو بڑھایا جائے، کیونکہ اس کا ایک کمرشل اینگل بھی ہے۔ اگر پاکستان ایک سٹرونگ میریٹائم فورس بنے گی، یہاں پہ شپنگ انڈسٹری اور بالخصوص ہماری نیوی سٹرونگ ہوگی، تو نہ صرف کہ ہم دوسرے خطوں میں بحری قزاقوں کو یعنی پائرٹس کو روک سکیں گے، بلکہ اسٹریٹس آف ہرمز پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں گے۔ لیکن آپ لوگ رہے ماموں، آپ کو جو مرضی چاہے ماموں بنا دے، آپ اسی میں خوش ہوتے رہے، دودھ بنانے والا 5واں بڑا ملک، آٹا بنانے والا 4تھا بڑا ملک، فلاں بنانے والا 5واں بڑا ملک، اس قسم کی فضولیات میں لگے رہے۔ اور ہمارے بزنس مینوں کی عقل اور فہم کا تو میں کیا بولوں، انہوں نے تو کبھی پاکستان کا نقشہ بھی نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھو اسٹیٹس آف ہرمز کیا ہوتے، چلو فیڈریشن میں جا کر پوچھو اسٹیٹس آف ہرمز کیا ہے، دعوت کب ہوگی، دعوت کب کھانی ہے، کس کے ہاں غزل ہو رہی ہے، کس کے ہاں میوزک پارٹی، ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کا دماغ نہیں چل رہا، وہ دعوتوں سے باہر نہیں نکل رہے۔ کراچی چیمبر میں جائیں تو وہ یہی بات کریں، کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، کراچی 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 کراچی۔ پاکستان کہاں ہے بھائی؟ پاکستان کے مفادات کو بھی تو دیکھو۔ یہ جو سعودی عرب سے جو تیل نکلے گا میاں، یہ کوئی لیزر کے ذریعے دوسرے ممالک نہیں جائے گا، یہ پاکستان کے سامنے سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ اور گوادر کی ایسے ہی پلاٹ بیچنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں۔ گوادر کی حیثیت اتنی نہیں ہے، گوادر کے علاوہ بھی ایک اور ہیمر ہیڈ ہے جہاں پہ نیوی بیس ہے ہمارا، وہ گوادر سے زیادہ خوبصورت، بہتر اور اچھے علاقے کے اندر ہے، لیکن اگلے 100 سال کے بعد اس کی پلاننگ ہے۔ اب کیا بولوں، کیا بتاؤں آپ کو؟ آپ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام دیکھنے والے ہیں، افراسیاب کی کہانیاں، کوئے کاف کی کہانیاں سننے والے، فلاں جگہ پر وہ جن آئے گا، فلاں جگہ پر پری آئے گی، آپ وہ کہانیاں سنتے ہیں، یا آپ جاوید چودھری صاحب کی طرح وہ بچپن کے اندر جو ہمیں کتابیں ملا کرتی تھی 5ویں جماعت کی، اس میں جو قصے اور واقعات لکھے جاتے تھے، اتنا ہی آپ کی عقل اور فہم ہے، ود آل ڈیو اپالوجی۔ آپ کو یہی پسند ہے، ایک لکڑہارا جنگل میں رہتا تھا، اس سے آگے نکلو، تھوڑا اپنے پیمانے کو بڑھاؤ، ذرا نقشہ نکالو پاکستان کا گوگل میپس میں، پورا دن واٹس ایپ، پب جی اور یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کرتے رہتے ہو۔ دنیا کا نقشہ نکالو گوگل ارتھ میں، دیکھو پاکستان کی کیا حیثیت ہے۔ کراس روڈز آف دا ورلڈ، چائنا کا ہم ٹھیکیدار بن جائیں گے، چائنا کے بس والے بن جائیں گے، چائنا کے ٹرک والے بن جائیں گے۔ چائنا کے ٹرک والے نہیں بننا آپ نے۔ اسٹریٹس آف ہرمز کا منہ پاکستان پہ کھلتا ہے۔ پاکستان دنیا کی تیل کی رسد کا بادشاہ ہے۔ کنگلی ذہنیت سے باہر نکلو، 2 بٹ مینٹیلٹی سے باہر نکلو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا نقشہ دیکھو۔ پاکستان اس وقت چاہے تو دنیا کے تیل کے معاملات کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول، جس کے پاس ٹریڈ روٹ ہوتا ہے وہی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے، وہی تجارت پر قابو رکھتا ہے، دو تجارتی رستے پر قابو رکھتا ہے، اور پاکستان تجارتی رستے پہ قابو رکھتا ہے۔ یہ دوسرے کے گھر کی لونڈی بننے والا سلسلہ آپ ختم کرو کہ کبھی ہم چائنا کے گھر میں کام کریں گے، کبھی ہم امریکہ کے گھر میں ماسی لگیں گے، کبھی ہم عرب کے ہاں جو ہے نوکر بنیں گے۔ کبھی اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت کو پہچانو۔ پھر کہتے ہو میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ نقشہ کبھی پاکستان کا دیکھا نہیں ہے، وہیں پہ لگے ہوئے مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر۔ اس سے باہر نکلو، وہاں بھی دیکھو، وہ بھی کرو مسئلہ حل۔ سوری کشمیر والے ناراض نہیں ہو جائیں بھائی جان، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری، لیکن ہم لوگ کھیل رہے ہیں آپ کے جذبات سے بھی، اپنے جذبات سے بھی۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا، وہ اندر کی فلم میں بعد میں کسی دن بتاؤں گا۔ ابھی جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرے قوم اپنی حیثیت کو۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا تیل، اس کی جو رسد ہے وہ ساری ہمارے ذریعے ہوگی، سپلائی ہمارے ذریعے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری اسٹرانگ نیوی اور اسٹرانگ شپنگ ہوگی تو ہم نہ صرف کہ اسٹریٹس آف ہرمز کو کنٹرول کریں گے، ہم اس پورے ریجن کی سیکیورٹی کو کنٹرول کریں گے۔ تیل جو دنیا میں جائے گا اس کو حفاظتی راستہ ہم دیں گے۔ جب کوچوان بن کے بیٹھیں گے تو کچھ فائدہ ہمیں بھی ملے گا،
لیکن ہمیں شوق ہے چائنا کے ٹرک ڈرائیور بننے کا. سی پیک کے اندر ہم صرف بس ڈرائیور بننا چاہتے ہیں, ہم ٹرک ڈرائیور بننا چاہتے ہیں, ہم بچوں کو بھی ٹرک ڈرائیور. چائنا والوں کے ٹرک آئیں گے, اچھا ہم کیا کریں گے, ہم ٹرک چلائیں گے, اچھا اس میں تیل بھریں گے, اچھا سامان ڈھوئیں گے, اچھا ویری گڈ. ٹھیکیدار ذہنیت, کم آؤٹ آف اٹ. اس کے علاوہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. آگے چل کے دعا کریں کہ خطے کی سیکورٹی سیف رہے اور غیر علاقائی فوج یہاں پر نہ آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پڑوس سے نکل جائیں گے پھر کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے چلے جاتے, لیکن اب آپ کو کون سمجھائے. ہر گھر میں افلاطون, ہاں انکل آپ ہی کی بات کر رہا ہوں, گھر میں ارسطو, ہاں بیٹا تمہاری بات کر رہا ہوں. ہر بندہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس ملک کے اندر عقل کل سمجھ بیٹھا ہے. نعوذ باللہ, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, میں اپنی باتوں کو حذف کر دیں. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. آتے جاتے پھر ملاقات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.